امام ابن عابدین شامی رد المختار میں جو ہے وہ آپ فرماتے ہیں کہ تعویذات میں جب قرآن مجید یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء لکھے جائیں تو فرماتے ہیں کہ اس تعویذ کو رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور حدیث مبارکہ میں جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے تعویذ کو لٹکایا گلے میں ڈالا اللہ اس کے مقصد کو پورا نہ کرے. اس کا معنی امام شامی جو ہے وہ خود بیان فرماتے ہیں, اس کی وضاحت فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کیونکہ مشرکین یہ عقیدہ رکھا کرتے تھے کہ یہی تعویذ جو ہے وہ شفا دینے والا ہے, اسی سے جو ہے وہ تقدیر ٹلتی ہے, اسی سے جو ہے وہ مصیبت دور ہوتی ہے. سو ان کا یہ مشرکانہ عقیدہ تھا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. اور یہاں پر یہ بھی نقطہ یاد رکھ لیں کہ جو تعویذ ہوتا ہے اور اس تعویذ میں اگر قرآن مجید کی آیات نہیں لکھی ہوئی اور حدیث مبارکہ کے الفاظ بھی موجود نہیں ہیں اور ویسے ہی لکیریں جو ہے وہ ڈالی گئی ہیں, جیسا کہ آج کل وہ جاہل عامل ٹھگ پیر جو کام کر رہے ہو, ہم سادہ لوگ جی وہ لکھ کے دے دیا اور تعویذ ہم نے لے لیا اور اسی کو جو ہم پھر جو وہ پانی میں بھی ڈال کے پی رہے ہیں. وہ جاہل, اسے تو شریعت کا بھی نہیں پتا اور وہ نماز بھی نہیں پڑھتا. ہم لوگ جاتے ہیں انہی سے تعویذ لیتے ہیں, پھر جا کر اس نے جو لکھ دیا ہم کہتے ہیں یہی تعویذ ہے. بابا بڑا پہنچے کہ لوگ بڑے گندے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. آگے جو ہے وہ امام شامی فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ تعویذ لٹکانے والا جو ہے وہ مسلمان ہے اور قرآن مجید کی آیات ہے یا حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں تو پھر اگر وہ تعویذ لٹکاتا ہے تو وہ اس کے لیے جائز ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ اگر مرد جو ہے جنبی ہے یعنی حالت جنابت یا ناپاک ہے, یا عورت جو ہے وہ حیض کی حالت میں ہے, پیریڈز ڈے میں ہے, تو وہ بازو میں جو اگر تعویذ باندھا ہوا ہے یا گلے میں لٹکایا ہوا ہے, اگر وہ تعویذ امام شامی فرماتے ہیں کسی چیز میں لپٹا ہوا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے, وہ لٹکا سکتی ہے, گلے میں ڈال سکتی ہے یا بازو میں جو وہ لٹکا سکتی ہے, پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے.